اچھا، اسی کے ساتھ ابھی ہم شو میں آگے بڑھنا چاہیں گے اور بات کریں گے ایک ایسے موضوع پر جس پہ بہت سے لوگ شاید بات نہیں کرنا چاہتے، اس لیے کیونکہ اس پر مذہب کارڈ بھی بہت زیادہ پلے کیا جاتا ہے اس ٹاپک کو لے کر۔ جب ہم آبادی کو کنٹرول کرنے کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اپنی آبادی کی جو ریشو ہے وہ اپنے ریسورسز کے مطابق رکھنی چاہیے، اور اس کے لیے آبویسلی حکومتی سطح پر مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں، لوگوں کی اویئرنیس کے لیے بھی بہت سارے کام کیے جا رہے ہیں، بٹ ایک طبقہ ایسا آتا ہے جو اس سے مکمل طور پر انحراف کر رہا ہوتا ہے اور وہ اس چیز کو فوکس نہیں کرتا، اور بہت سے مسائل جو ہیں وہ اس آبادی کی وجہ سے جنم لے رہے ہیں، بیکاز وی آر لیکنگ سو مینی ریسورسز۔ اور پھر اگر ہم ایک انڈیویجول کو بھی دیکھیں جو کہ سنگل بریڈ ارنر ہے ایک فیملی کا، اور اس پر اتنا پریشر ہے کہ اس نے گھر والوں کو بھی پالنا ہے، پھر بچوں پہ بچے بھی آئی جا رہے ہیں اور آمدنی محدود ہے، سو اس ضمن میں حکومت نے کیا کرنا ہے اور حکومت آلریڈی کیا کر رہی ہے، اور ایک اس سب سے بڑھ کر ہم سب جس بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں اور خدا نہ خواستہ اللہ کو مانتے ہیں نہیں مانتے، جس بھی عقیدے کو فالو کرنے والے ہیں نہیں، لیکن ہمارا ایک چیز پر، ہر پوری دنیا میں دیکھ لیں، ایک چیز پر ہمارا ایمان ہے کہ یہ دنیا جو ہے اس نے ختم ہونا ہے، یہ جو ابھی ہم گزار رہے ہیں ہم سب نے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ اور ہوتا کیا ہے جب کسی انسان کو یہ پتا ہے کہ ہم نے اس دنیا سے چلے جانا، تو اس کا یہ ہمیشہ سے ایک مائنڈ سیٹ ہمیشہ سے رہا ہے کہ جی ہمارے پیچھے ہمارا نام لینے والا کوئی ہو، اور ہمارا نام کس طرح سے چلے گا جب یہ بات آتی ہے تو جی وہ تو اولاد نرینہ سے چلے گا، مرد ہونا چاہیے، میل ہونا چاہیے، بیبی بوائے ہونا چاہیے۔ سو اس کے لیے بھی خواتین پر بہت زیادہ پریشر ہے، حالانکہ سائنٹیفک ایویڈنسز موجود ہیں کہ اس میں عورت کا کوئی رول نہیں ہوتا، کہ مطلب جو بھی بچہ اس دنیا میں آتا ہے، خواہ وہ بچہ ہو بچی ہو، وہ مرد کی قسمت سے آتا ہے، سائنٹیفکلی بھی، اور اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ اولاد جو ہے وہ ہمیشہ مرد کی قسمت سے ملتی ہے۔ سو بہرحال یہ تمام تر موضوعات اور ہمارا جو محکمہ بہبود آبادی پنجاب ہے وہ اس سلسلے میں کیا کام کر رہی ہے، کیا کیا چیزیں انہوں نے اسٹارٹ کی ہوئی ہیں، اس پر ہم ایک براڈر پرسپیکٹو میں بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت ہمیں شو میں جوائن کر رہی ہیں ڈی جی پاپولیشن ویلفیئر پنجاب سمن رائے۔ تھینک یو سو مچ اینڈ ویلکم ٹو گڈ مارننگ پبلک شو۔ سو سب سے پہلے آئی وڈ وانٹ ٹو آسک یو کہ ابھی اگر ہم ڈسکس کریں اسپیسیفکلی یور ڈپارٹمنٹ، سو آپ لوگ اس وقت کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ کر رہے ہیں جسٹ ٹو کنٹرول دا پاپولیشن، کیونکہ ہم بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں نا، اس طرف جا رہے ہیں۔ آئی تھنک پہلے تو بہت شکریہ فار انوائٹنگ، اور جیسے آپ نے پہلے ہائی لائٹ کیا کہ یہ بہت ہی پرٹیننٹ ایریا ہے جس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آبادی کے اعتبار سے ہم اس وقت دنیا میں 5واں بڑا ملک ہے، اور وہ ٹائم بھی بہت زیادہ دور نہیں جب ہم چوتھا ملک بن چکے ہوں گے۔ تو سننے میں تو بہت اچھا بھی لگ رہا ہے کہ شاید آبادی کے اعتبار سے ہم چوتھا بڑا ملک ہوں گے، لیکن اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ریسورسز پہ بہت زیادہ پریشر آئے گا، کیونکہ آبادی اور ریسورسز ایک تناسب سے بڑھتے نہیں ہیں۔ تو اس وقت ہماری آبادی ہے اور تقریباً 2050 تک ہم لوگ 330 ملین پر محیط ہوں گے، تو وہ بہت بڑی آبادی ہے جس کا بہت ہی برڈن ہے۔ سو جو ہمارا شعبہ ہے جس میں ہم لوگ اس وقت حکومت پنجاب میں کام کریں، وہ لارجلی فیملی پلاننگ سے ہی ریلیٹڈ ہے، لیکن چونکہ محکمے کا ٹائٹل ہے محکمہ بہبود آبادی، تو ہماری پاپولیشن کے ریلیٹڈ اور بھی بہت سارے ویلفیئر کے انیشیٹوز ہیں جو کہ ان کو گائیڈنس ہے اور ان کو ڈور سٹیپ لیول پہ سروسز کی پروویژن ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ ایک تو آپ نے کہا کہ آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے اس میں آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، لوگوں کو گائیڈ کرنا، کیونکہ انفارچونیٹلی یہاں پر مذہب کارڈ بھی پلے کیا جاتا ہے، مذہب کو بیچ میں لایا جاتا ہے۔ سو اگر ہم دیکھیں تو لوگوں کی کاؤنسلنگ کرنا، کیونکہ کسی کو یہ بھی ریئلائز کروانا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اگر آپ کھلا پلا ہی نہیں سکتے، آپ اس کی ابھی حیثیت ہی نہیں ہے، اس میں ہمارے انفارچونیٹلی کہیں علماء کرام کا بھی رول آ جاتا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں جو روح اس دنیا پر آتی ہے وہ اپنا رزق ساتھ لے کر آتی ہے، جہاں پر وہ آپ لوگوں کے کام سے کانٹراڈکٹ بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ سو اس پر آپ کیا کہیں گے کہ یعنی لوگوں کی کاؤنسلنگ کے لیے، اویئرنیس کے لیے، اس میں ہمارے علماء کرام بھی ہیں، اس میں ہمارے عام لوگ بھی ہیں، آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ مختلف اقدامات اور بھی کر رہے ہیں وہ کس قسم کے اقدامات ہیں، انیشیٹوز؟ آئی تھنک سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ فیملی پلاننگ امپورٹنٹ کیوں ہوتی ہے۔ اس کا بہت سادہ جواب ہے کہ آپ اپنی فیملی کو پلان کریں، تو آپ اپنی فیملی کا سائز اتنا رکھیں جتنے آپ کے ریسورسز ہیں، انکم ہے، یا آپ فیوچر میں جتنا آپ گرو کر سکتے ہیں۔ تو اٹ مینس کہ آپ اتنے بچے کریں جتنے کہ آپ ان کو لک آفٹر پراپرلی کر سکتے ہیں، بینگ پیرنٹس کوالٹی ٹائم دے سکتے ہیں، ان کی ایجوکیشن، ان کی ہاؤسنگ، شیلٹر، سینیٹیشن جیسی ریکوائرمنٹس کو پورا کر سکتے ہیں۔ تو آئی تھنک پوری دنیا میں فیملی پلاننگ کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے۔ آپ زیادہ آبادی کے ملک دیکھ لیں، چائنا، امریکہ، انڈونیشیا،
تمام ممالک میں فیملی پلاننگ کے ڈپارٹمنٹس کام کرتے ہیں، اور ان کا ایک یہ بھی کام ہوتا ہے کہ باقی جو گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو ایجوکیٹ کر سکے، تاکہ آپ کی پوری گورنمنٹ کی پالیسیز اور پلانس آپ کی آبادی کے تناسب سے مینٹین ہو سکے، اور ساتھ میں یہ کہ مستقبل میں جو صورتحال ہوگی اس کو بھی کیٹر کر سکے. لیکن آپ یہاں پر میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گی تاکہ ساتھ ہی ساتھ کلیئر ہو جائے، لیکن ایجوکیٹ کرنے کے لیے لوگوں کو، ان کی کاؤنسلنگ کرنے کے لیے کہ مناسب وقفہ، اور وہ وقفہ کیوں ضروری ہے، اس میں سب سے پہلے تو ایک عورت اگر ہیلدی ہوگی تبھی تو وہ گھر کا نظام اچھے طریقے سے چلا سکے گی، بچوں کو دیکھ سکے گی، اپنے شوہر کو دیکھ سکے گی، دیگر ضروریات زندگی جو ہیں ان کو بھی پورا کر سکے گی، اور رسپانسبلٹیز بھی اچھے طریقے میں ادا کر سکے گی. تو آپ لوگ کس طرح سے ایجوکیٹ کرتے ہیں، ایجوکیٹ کرنے کے میڈیمز کیا کیا ہیں؟ جیسے پہلے میں ڈسکس کر رہی تھی کہ فیملی پلاننگ از دا بیسک مینڈیٹ آف دس ڈپارٹمنٹ، لیکن اس میں یہ کہ آپ لوگوں کو کیسے ایجوکیٹ کرتے ہیں اور کیسے اویئرنیس کریٹ کرتے ہیں. سو ون آف دا میڈیمس کہ آپ کمیونیکیشن کی ہیلپ لیں، اور بہت سارے جو میڈیمس آف کمیونیکیشن اور میس میڈیا اس کو استعمال کریں. سو دس از ایگزیکٹلی واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو، ادر دین انڈیویجولس کے ساتھ بھی 1-to-1 بیسس کے اوپر کمیونیکیشن. سو نیئرلی وی ہیو 2100 فلاحی مرکز جو کہ پنجاب کے مختلف کونوں میں اسٹیبلشڈ ہے، فیملی ہیلتھ کلینکس ہیں، اور اس کے علاوہ کانٹراسیپٹیوس کی فری آف کاسٹ اویلیبلٹی ہے، کیونکہ فیملی کو کنٹرول کرنے کے لیے یا گروتھ کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کانٹراسیپٹیوس کا استعمال کیا جائے، بوتھ میلز ایز ویل ایز فیمیلز. تو آئی تھنک حکومت پنجاب کو بہت کریڈٹ جاتا ہے کہ گروتھ ریٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے لوگوں کے لیے ایبسلیوٹلی فری آف کاسٹ کانٹراسیپٹیوس اویلیبل ہیں، جو کہ ہمارے سینٹرز پہ ہیں. اس کے علاوہ ڈاکٹرز ہیں، بالکل سرٹیفائڈ ٹرینڈ ڈاکٹرز ہیں، اور وہ پروسیجرز کے علاوہ گائیڈنس بھی مہیا کرتے ہیں. اینڈ دین وی ہیو موبائل یونٹس، جو کہ ایسے ایریاز کے جہاں پہ سینٹرز لوکیٹڈ نہیں، تو وہاں پہ ہماری ٹیمز بھی جاتی ہیں، کیمپس بھی کرتی ہیں، لوگوں کو ایجوکیٹ اور گائیڈ بھی کرتی ہیں. آئی تھنک ریزلٹس بھی سامنے آ رہے ہیں، کیونکہ پاپولیشن کا جو گروتھ ریٹ ہے وہ کافی حد تک ہم لوگوں نے کنٹرول اور مینٹین کیا ہوا ہے. لیکن اس کے آبادی تو بڑھتی جا رہی ہے، آبادی تو بڑھتی جا رہی ہے نا جی. اگر آپ نیشنل لیول پہ دیکھیں بالکل آبادی بڑھی، اور پھر ایک مومنٹم ہے. تو اگر ہم لوگ بہت کم بھی بچے پیدا کریں تو اسٹل جو مومنٹم ہے دیٹ گروز، اور آبادی یہاں پر دن بدن حکومتوں بڑھتی کی بھی جا رہی ذمہ ہے. داری بنتی ہے نا کہ چلیں اگر آپ کی آبادی زیادہ ہو رہی ہے، اور اتنے اگر آپ کے نوجوان، ابھی ہمارے یوتھ سب سے زیادہ ہے، آلموسٹ لائک 67% ہماری آبادی کا جو حصہ ہے وہ نوجوانوں پر مشتمل ہے. سو آپ نے پھر ان کے لیے جاب اپرچونیٹیز نکالنی ہیں، ان کے لیے وسائل کریٹ کرنے ہیں. جب وہ چیزیں ہی نہیں ہوں گی اور آپ اپنی یوتھ کو ایک پروڈکٹیو وے میں استعمال نہیں کر سکتے، سو یہ تو پھر بہت بڑا پرابلم ہے نا کہ ہم کہتے ہیں آبادی زیادہ ہے، آبادی زیادہ اگر ہو گئی ہے زیادہ، سو اس کے لیے پھر حکومتوں کو کچھ کرنا چاہیے. انفارچونیٹلی ہماری حکومتیں اس وقت ان کو یہ بڑا ہوا کہ ہم نے اپنا اقتدار کس طرح سے بچانا ہے، یا ہم نے اقتدار میں کس طرح سے آنا ہے، جبکہ یوتھ کو اس وقت انگیج کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اچھا، جو تمام تر معاملات آپ بتا رہی ہیں وہ بالکل ٹھیک ہو گئے، لیکن جب ہم بات کرتے ہیں کہ بچے اگر ہم دیکھیں کہ کس طبقے میں زیادہ ہوتے ہیں، تو وہ ہمارا سب سے زیادہ جو بلو پوورٹی لائن ہے نا، ان میں بالکل ایجوکیشن نہیں ہوتی، اور ان کے بچے اکثر سب سے زیادہ ہوتے ہیں. سو آپ کے جتنے بھی یہ جو سینٹرز ہیں، کیا وہ پوش علاقوں میں ہیں یا صرف انہی ایریاز کو ٹارگٹ کر کے آپ نے وہاں پر ہی قائم کیے ہیں؟ اچھا، ایک ایسپیکٹ وچ آئی ریئلی وانٹیڈ ٹو ہائی لائٹ، وہ یہ کہ جیسے آپ نے بھی مینشن کیا کہ گورنمنٹس کی اپنی پرائرٹیز ہیں یا ان کا اپنا ایک کام کرنے کا طریقہ ہے، لیکن جتنے ممالک نے بھی فیملی پلاننگ پہ سکسیزفلی کام کیا ہے، اس میں جو عوام کی سپورٹ ہے وہ سب سے کریٹیکل ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ گورنمنٹ ادویات دے سکتی ہے، گائیڈنس دے سکتی ہے، بٹ یہ ایک سینسٹیو ٹاپک ہے اور لوگوں کو اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق پلان کرنا چاہیے. تو اس میں ایک انڈیویجول کی، کپل کی، فیملی کی اپنی چوائس اور اس کو فار ایور اس کو فالو کرنا وہ بہت ضروری ہے. سو پاپولر سپورٹ کے بغیر تو کسی ملک نے ترقی نہیں کی اس محاذ پہ. آئی تھنک ود دی ریفرنس آف دس چینل اینڈ دا پروگرام، آئی ووڈ ریئلی لائک ٹو اسٹریس کہ لوگ اس پہ بہت زیادہ سوچیں کہ اگر آپ اپنے بچوں کو کوالٹی لائف نہیں دے پاتے، تو اگر آپ کے ریسورسز اتنے نہیں ہیں تو آپ بیٹر ٹو گو فار اسمالر فیملیز. بالکل ٹھیک ہو گیا، بٹ ویئر آر یور سینٹرز؟ موسٹ آف دیم آر بلٹ اور لوکیٹڈ. یس، سینٹرز آر لوکیٹڈ آل اوور پنجاب، جیو ٹیگڈ ہیں. پوش علاقوں میں بھی ہیں؟ کیونکہ میں اگر جہاں پر رہتی ہوں تو میں نے تو وہاں کوئی نہیں دیکھا. سو مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ سمجھا جاتا ہے کہ یہاں کے لوگوں کو شاید ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ بہتر ایک جگہ ہے. اچھا، ایک چیز وی نیڈ ٹو ریئلائز کہ جو فیملی پلاننگ ہے اس میں پرائیویٹ سیکٹر بھی کام کر رہا ہے اور پبلک سیکٹر بھی کام کر رہا ہے. سو وی آر آلسو ورکنگ ایز محکمہ بہبود آبادی. ایٹ دا سیم ٹائم جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف پنجاب از آلسو ورکنگ. تو اس وقت سہولیات کی فراہمی تو ڈور اسٹیپ کے بالکل اس پہ اویلیبل ہے.
سم ٹائمز اگر ہم تلاش کرنے کی کوشش کریں تو بہت کچھ مل جاتا ہے. So is there any helpline number available for the individuals? We have a helpline available. اس پہ ڈیلی وی ریسیو ہنڈریڈس آف کالس وچ از اے گڈ سائن کہ لوگ اس کو اب اڈاپٹ کرنا چاہ رہے ہیں, لوگ اس پہ اویئرنیس بھی سیکھ کرتے ہیں. سو ڈیلی نمبر آف کلائنٹس وزٹنگ. لوگ زیادہ تر کون سے طبقے سے ہوتے ہیں اگر ہم ان کا سوشو اکنامک اسٹیٹس دیکھیں جو آپ لوگوں سے کانٹیکٹ کر رہے ہیں؟ آئی تھنک اس وقت ویسے تو فیملی پلاننگ امیر سے لے کے غریب تک سب کو پلان کرنے کی ضرورت ہے. سو آئی سی کہ ایک آل اکراس دا سیکٹر پیپل آر ٹرننگ ٹو فیملی پلاننگ میتھڈس اور وہ اپنی زندگیوں کا حصہ بنا رہے ہیں. لیکن چونکہ رچ کے کیس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ مے بی دے کین لک آفٹر دیئر کڈس بیٹر, اور جو ہیو ناٹس ہیں ان کے لیے زیادہ مشکل ہوتا ہے. لیکن آپ ٹھیک ہے, ایک تو یہ ایسپیکٹ آ گیا نا کہ آپ ان کی ضروریات پوری کر رہے ہیں, آپ اس قابل ہے کہ بچوں کو اچھا براٹ اپ دے سکتے ہیں, تو وہ دیٹ از دا ون پکچر, دیٹ از دا ون کمپوننٹ. لیکن اس کا دوسرا رخ یہ بھی تو ہے نا کہ اگر ایک عورت بچے پہ بچہ پیدا کر رہی ہے اور مناسب وقفہ نہیں ہے, فیملی پلاننگ نہیں ہے, تو پھر اس عورت کی ہیلتھ کتنی کمپرومائز ہو رہی ہے. سو میرے خیال میں پہلے یہ فوکس کرنے کی, اور آبویسلی آپ لوگ اس پر کام بھی کر رہے ہوں گے, کہ پہلے یہ بتانا کہ عورت کی صحت ضروری ہے, باقی چیزیں میرے خیال میں سیکنڈری ہیں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, اور آئی تھنک یہ بہت ہی بنیادی کنسرن ہے کہ پیدائش میں کم از کم ایک بچے کی اور دوسرے بچے کی پیدائش میں 3 سال کا وقفہ بہت ضروری ہے. اور ساتھ ہی میں جو خواتین جو ہر سال بچے پہ بچہ پیدا کر رہی ہیں ان کو بھی, ان کی فیملیز کو بھی اس پہلو کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ ان کی صحت پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. صحت کی کاسٹ پر کچھ نہیں. اور دوسرا یہ کہ میں شو کے سٹارٹ میں بھی بات کر رہی تھی کہ آپ نے اپنے لیے کیا کیا. سو اپنے لیے جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ کیا کیا, سو یہاں پر صحت بھی بہت زیادہ ضروری ہے. اپنی صحت کا خیال رکھیں گے سو آبویسلی, اور آپ یہ ویسے ہم چلیں اب ٹاپک تو ڈسکس کریں ہیں, بٹ اس کے ساتھ آپ کے یا میرے ساتھ اتنے لوگ کیوں ایسوسیٹیڈ ہیں, بیکاز وی آر ہیلدی. اگر ہماری صحت نہ رہے تو آپ دیکھیں کہ کتنے رشتہ دار یا وہ لوگ آپ کو وزٹ کرنا چھوڑ دیں گے یا اس طرح. سو بہت سے لوگ آپ کے ساتھ صرف اس لیے اٹیچ ہوتے ہیں کیونکہ آپ صحت مند. اگر آپ صحت مند نہیں رہیں گے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو سب سے پہلے صحت کو پرائرٹی دینا بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا, ایک اس کا ایسپیکٹ یہ کہ جو بیبی بوائے کا کانسیپٹ ہے, آپ کو کیا لگتا ہے, کیونکہ ہم نے ہندوؤں کے ساتھ ایک ٹائم بہت شیئر کیا ہوا ہے, سو ہم ان کے جو ایل مینٹالٹی اور جو ایل مائنڈ سیٹ تھا وہ آج بھی ہمارے بہت سے لوگوں کے درمیان ہے کہ بیٹا ہونا چاہیے, بیٹا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ملی جلی اولاد ہونی چاہیے, بٹ اس میں آپ کی زور زبردستی نہیں چل سکتی. یہ اللہ کی دین ہے, جس کو چاہے بیٹا دے, جس کو چاہے بیٹی دے, جس کو چاہے دونوں دے, اور جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے. سو اس حوالے سے آپ کے پاس کیا زیادہ کیسز آتے ہیں, اور خواتین پر کتنا پریشر ہوتا ہے کہ بیٹا پیدا ہو, بیٹا پیدا ہو, ورنہ تو بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے. آئی تھنک جو سوشو اکنامک اور کلچرل فیکٹرز ہیں, آئی تھنک یو ہیو رائٹلی ایکسپلینڈ, اس کی وجہ سے خواتین پہ بہت پریشر ہوتا ہے. اور میل ایئر یا سن پریفرنس وہ سینچریز سے میرے خیال میں ہمارے جیسے جو اور بھی ممالک ہیں, ڈیولپنگ کنٹریز ہیں, ان میں پایا جاتا ہے. بٹ آئی تھنک اٹ از اے ہائی ٹائم. اب چونکہ کمیونیکیشن کی ایج ہے تو اگر آپ کی پیرنٹ ہوڈ کی خواہش پوری ہو جاتی ہے, ایون بچیاں بھی ہوں, تو وہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. آئی تھنک یہ تو بینگ پیرنٹس ہمیں ریئلائز کرنا چاہیے, کیونکہ اگر صرف اس وجہ سے آپ اپنی فیملی کو پرولونگ کریں کہ آپ کو صرف سن پریفرنس ہے, تو دیٹ از پرابیبلی ناٹ جسٹیفائڈ. میں ابھی آج کیونکہ جب مجھے پتہ لگا نا ٹاپک ڈسکس کرنا ہے, تو میں فیبرری 2022 مطلب اسی سال کے شروع کا ایک واقعہ دیکھ رہی تھی کہ عورت پر اتنا پریشر تھا کہ بیٹا پیدا ہو. سو پشاور کا یہ واقعہ تھا, اور عورت ایک پیر پر گئی اور پیر نے اس کے سر پر نا کیل ٹھونک دیا کہ مطلب وہ جو ہم کہہ لیں کہ کیا یہ طریقے ہوتے ہیں کہ یہ کریں گے تو پھر ایسے ہو جائے گا اور ویسے ہو جائے گا. سو وہ عورت کو پھر بڑی انتہائی زخمی حالت میں, شی واز پریگننٹ, اس کو لایا گیا ہاسپٹل. سو اس طرح کے بھی کیسز ہے کہ مردوں کا اتنا پریشر ہوتا ہے کہ بیٹا ہو. سو میرے خیال میں اس پہ تو مردوں کو بھی ایجوکیٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اس میں خواتین کا تو کوئی عمل دخل اس طرح سے ہے ہی نہیں. ویل آنیسٹلی اسپیکنگ, سنس دا ٹائم آئی ایم ورکنگ ایز دی ڈائریکٹر جنرل پاپولیشن ویلفیئر, آئی ریئلائز کہ اٹ از مور اے میٹر آف اویئرنیس فار میلس. لیکن ایمفسس زیادہ فیمیلس پہ ہے. کانٹرسیپٹیوز کے استعمال میں بھی بہت زیادہ جو ایمفسس ہے وہ خواتین پہ ہے, لیکن جو کانٹرسیپٹیوز کے میتھڈز ہیں ان کا استعمال آدمیوں کے لیے بے انتہا ضروری ہے. آئی تھنک ود دی ریفرنس آف دس پروگرام وڈ ریئلی لائک ٹو سے کہ جو اویئرنیس ہے اور جو آپ اپنی زندگیوں میں جو تبدیلی آپ کو لانی چاہیے, دیٹ مسٹ اسٹارٹ فرام میلس ایز ویل. بالکل ٹھیک ہو گیا. ون لاسٹ کوشچن, میرے پروڈیوسر مجھے کہہ رہے ہیں کہ بریک بریک بریک. سو میں ایک سوال آخری یہ کرنا چاہوں گی اور کوئکلی آپ کا جواب چاہوں گی کہ خواتین کا کتنا رول ہوتا ہے ایک عورت پر, اس کی ساس کا پریشر, نند کا پریشر,
ماں کا تو نہیں خیر اتنا ہوگا کہ بیٹا پیدا کرنا، یعنی خواتین کا کردار اس میں کتنا زیادہ ہے، پریشرائز کتنا کرتی ہیں کسی بہو کو، کسی بھابھی کو، کسی نند کو کہ بھائی تمہارا بیٹا تو ہے ہی نہیں. یعنی عورتیں بھی تو کرتی ہیں نا، حالانکہ وہ خود ایک عورت ہے لیکن بیٹے کا پریشر دینا، یہ کتنی چیز کامن ہے. I think it's a vital reality. Won't be, you know, true on my part to say کہ یہ نہیں ہے. It's a big reality, but probably high time to change it. بالکل ٹھیک ہوگی. یس اٹس ہائی ٹائم ٹو چینج آل آف دیز مائنڈ سیٹس، اور اس پر کام کرنے کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے. لیکن ہمارا جو محکمہ بہبود آبادی پنجاب ہے وہ آلریڈی کام کر رہا ہے. بات یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ کنیکٹ ہوں. جو بیکورڈ ایریاز کے لوگ ہوتے ہیں وہ تو کنیکٹ ہو جاتے ہیں، لیکن جو تھوڑے سے سوشو اکنامک اسٹیٹس جن کے بہتر ہوتے ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوتے. بٹ یس، جب آپ آبادی کو کنٹرول کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے یہ مائنڈ میں رکھ لیں کہ ایک عورت کا صحت مند ہونا اور بچوں کے درمیان مناسب وقفہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. باقی چیزیں یہ کیوں ضروری ہے یہ سیکنڈری آ جاتی ہیں. بٹ بہت شکریہ ڈی جی پاپولیشن ویلفیئر پنجاب سمن رائے ہمارے ساتھ شو میں موجود تھیں. ویورز ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. اسٹے ود اس. گڈ مارننگ.